ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کائنات کی پہلی مسجد کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا بیت اللہ۔ پھر پوچھا گیا دوسری کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصی۔ پوچھا گیا ان کا درمیانی وقفہ کتنا ہے؟ آپ نے فرمایا 40 برس۔ بیت اللہ کی پہلی تعمیر تو حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی، ان سے پہلے فرشتوں نے کی تھی، لیکن روئے زمین پر پہلی جو تعمیر ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام نے کی ہے۔ اور بیت اللہ کے 40 برس کے بعد مسجد اقصی کی تعمیر ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد اقصی کی بھی پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی ہے۔ مسجد اقصی کی نسبت حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف عام طور پر کی جاتی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مسجد اقصی کی کئی زمانوں میں بارہا تجدید کی جاتی رہی ہے، تو سب سے جو بنیادی تجدید ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی تھی، تو اس وجہ سے اس کی نسبت حضرت سلیمان کی طرف کی جاتی ہے، جیسے بیت اللہ کی نسبت حضرت ابراہیم کی طرف کی جاتی ہے۔ حالانکہ بیت اللہ تو اس سے پہلے بھی تھا، ابراہیم علیہ السلام نے تو اس کی تجدید فرمائی تھی، لیکن اسی تجدید کو تعمیر نو کی طرح سمجھا جاتا ہے، کیونکہ وہ گویا کہ ایک نئی اعتبار سے تعمیر تھی، اور اس وقت بیت اللہ کا نئے طریقے سے تعارف ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے اعلان کیا کہ اے لوگو آؤ اس گھر کا حج کرو۔ تو بہرحال مسجد اقصی کی جو پہلی تعمیر ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام نے کی ہے، بعد میں مختلف حضرات انبیاء علیہ السلام اس کی تعمیر فرماتے رہے ہیں، چونکہ یہ علاقہ شروع سے انبیاء کا مسکن رہا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی یہاں اپنا معبد بنایا تھا، عبادت گاہ بنائی تھی، ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنائی، بعد میں وہ ایک دو مرتبہ شکست و ریخت کا شکار ہوئی۔ تو بہرحال یہ اس کائنات کی دوسری مقدس ترین مسجد ہے جس کو اللہ نے تقدیس عطا کی۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ دجال پوری زمین پر پھرے گا، لیکن 4 جگہوں میں نہیں جا سکتا۔ ایک تو مسجد حرام میں نہیں جا سکتا، حرم میں داخل نہیں ہو سکتا، مدینہ طیبہ میں داخل نہیں ہو سکتا، کوہ طور پر نہیں جا سکتا جہاں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالی ہم کلام ہوئے تھے، اور مسجد اقصی میں بھی نہیں جا سکتا۔ تو یہ 4 وہ مقدس مقامات ہیں جہاں دجال کا داخلہ ممنوع ہے۔